السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من أول ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام مولانا أبو محمد حسن بن علي الزكي حسن بن علي العسكري عليه أفضل التحية والثناء: علامات المؤمن 5: صلاة 51 ركعة وزيارة 40 والتختيم باليمين والتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وبنظم أموركم. السلام عليك يا مولا يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا درين السلام على أختك مظلومة الزينب. الأسير الكربات أم المسائب درين دنا رجعت يعني زر برغسلمت مجالس ضرورت نتين درين हर एक गंगी फिक्र जहन ख्याल तसव्वुर गंगा जरिन करबलाए है बोले तसव्वुर को फिक्र को करबलाए का क्या जरिन
زینب نہ زین العابدین کربلا ایک شاپ کا جخم یہ عنوانی کا گرین یدن گمہ بچھم گمہ جوان کن نوجوان کن بلبس کن چرمم بزرگان کن علماء کن سادات کن یم گمہ گرین امام زین العابدین لمسر جشن یعنی تھوڑے میں خصوصی مچھر زر فہمت ہوا اجرکم علی اللہ خواتین کن مسلمون سنچہ بلبس کن کرنا دونگا مسا جم سوسیت مختلف جگہوں کا امام بارگاہ کن مساجد کن ننگ کن انہوں کیا درین دونگا مسا نلپور سلام سے روایت چیئے نو اور سے کہ جب بھی مولا ابا عبداللہ الحسین کہ جی مصیبت من گاما او منظر بنا زہرا سی بابا لجواد رس جن گاما گوین لر او یہ حسین لر یہ زینب لر اخذر کھنچی سویت دنویت نہ سمت علی سمت کاتو حسن سمت سو سمت اخذر کھنچی تسلی من کھنچی تپجر کھنچی یقین منظر بنا پیغمبر چی کسل بیمت خدا سے دنار امت چی تامی دونگا امہ سے قیامت تھوڑی من کو حسینی اتبے شاید دے امت کو یتن ان یعنی حسین اتبے کی حسین یاد دو یاد حسینی نو زینبنا امام زین العابدین اللہ یتنگا امہ سے جوابیں یت جلمو کاش دے جغلا نیا یت سب نجستا رہے نیا یہاں اسیر کو چپی مہن پا نیا یری گویا کھانا دخل کو چپی نیا شان خرابی نو حسین ابن عمر دھوتی سکینہ ہے کھن چکی میں پاس نیا یا افسوس دیرین بلا اردو منچی نیا اتبینچی نیا گامت یوں سے بھی قسمی نا موسم حالات لمکتا چھرفا نیما چاؤں لمکتا نیا گامت یوں سے لبیک یا حسین لبیک یا حسین درنچی دو درنچی گامت یوں سے انشاءاللہ یہ دی آواز کو حسین لتھن دین حسین قبول بسبین انشاءاللہ دنیا کا یہ حسین حسین زرنبیوں سے انشاءاللہ دنیا کا خواص حسین یہ کی فریاد کا شخبین قیام اللہ سے حسین یہ تنگ امی فریاد کا انشاءاللہ حسین شخبین حسین خواص شخبین حسین نے یمبو زینب سے شخبین حسین نے یمبو حسین عزیزی زہرا سے شخبین حسین بابا امیر المومنین سے شافعین کاچو حسن مجتبہ سے شافعین پیغمبر اکرم سے شافعین تم گنگمت انشاءاللہ یہ کی فریاد رسول انشاءاللہ تیرے یہ تا حسینی فریادی گونسد انشاءاللہ یہ کی ہر قدم قدم کو گنگمہ ہر سانس سانس گنگمہ عبادت ان دیرین بشک نہیں ہر سانس سانس گنگمہ عبادت ان اور نتمی کوشش بیاو بس دیرین بشک کو نہیں گا بجاق کنی میں کوشش جاگوس مولا نیا درین بیونست یری من تقسیخ بیونست
انشاءاللہ میں نتی تمام وجود کو گنگا پاک دیا لبیوں تھیں نتی نیت پہ غلطیوں گنگا دوں نتنگلا مزین بسن دوں گنگا پاک دیا لم ہے دیرین بیوں تھیں دو پھر نیا لبیک یا حسین دل نیت پہ دو پھر بیوں تھیں دیرین وعدہ بس حسین ندرسے نتی نیت پہ غلطیوں کمیوں پورا بیا غلطیوں کیوں سے پنگنا حسین لرگس پیت پی حبیب ابن مظاہر چہپو مسلم ابن عوسجہ چہپو جون و غلام چہپو دیکھ کسی میں افراد والدن میں اتنی کوشش بس آج کے دن یہ کوشش کرو یہ ارادہ کرو یہ نیت کو بس انشاءاللہ گنگا حسینی گنگا خاص حسینی امام زمانی فردری یعنی ایک سپاہی دن میں اتنے کوشش آج اس فکر سے ہم نکلیں انشاءاللہ اپنے وجود کو پاک بس دلین دیجا کو دینا صرف بلاندوں مومین صرف اجتماع تن مومین دے اجتماع کو نیمبو سے ایمان کو سے تقویت نیمت یقین دلین ایمان کو سے وجود کو نورانی جائے تجق کو اندرین نورانیہ دی طرف لکھے رہو بس دو دی طرف لمختصر جملہ یہ سمیتی خدمت اللہ دی حدیث بیتی خدمت اللہ کیسا لکھے دلین حسین ندرس وعدہ بس اگرچہ مؤمنی علامت کو نشی جانا امام حسن العسکری فیخ کو کسل بیمت علامت غیر کوشش کرو یہ علامت کن گنگینوں میں تن پورا گوایت کی تو بکر تھن میں یہ کوشش بس سوہنے انشاءاللہ گنگما انصار حسین انصار امام زمانی شی جانا انشاءاللہ خدا قرار کرنے دے چپچی گنگے کا کسل بیمت صلاة 51 اکونجہ رکعت 24 گھنٹینو اکونجہ رکعت فقو دربیہ واجب نے مستحبات کو نہیں خیر دن گنگما مسوحنا کم سے کم یوں جوان کن گنگما اتنا آنسی بلبس کن لسکھانے من کو سب اس چیز کے اوپر پابند کرو کہ کم سے کم یا 5 وقت اس ستاران رکعات کو یول پابند دیا کہ دنی حسین نے دس وعدہ دس آج حسین کے ساتھ وعدہ کرو دو ان یاننا عاشورائی کھنلن مویتو دو ان درین مشق حسینی درین 40 کھنے یاننا سے حاصل جائے کی چیز سے کو جو سوسو سا پابند با زیربنت گنگما جماع لو میں سوسے ننگ نبیوس یہ جگہ ہی یلدن اس جگہ پر نماز کو قائم کرو حسین اسی نماز کو قائم بیایت بولا حسین قربانی من سکتا حسین قربانی قیام نماز چک کو درین گنگما پس بہترین عبادت کو درین عبادت کو چنجر بنا زیارت عربعین انشاءاللہ گنگما بس لوٹو پولیس بسپین من نارے کوشش کرو شام تک خانس کوشش بس زیارت عربعین کو بس درین مومن علامات کو نشی جانے انشاءاللہ زیارت عربعین کو بس دین یہ دکھا مولا کاش نہ انا کربلا ایک تھن ستننا نیک ذریح پر اخلان نیان سلام دیکھو لیکن زمان حالت کو انگا متھن یہ کھنے پر انشاءاللہ مولا یالا سلامی جواب کو بین سلامی جواب یالا کلتا میں سو میرے سکھا مومن علامات پر شیرانے چک پچین جو تختیم الیمین لقپائی ترنگ لقپو لوگ سروپ تانگ مویت کو عقیق سروپ چی سنگ پت بہترین عقیق سروپ چی ترنگ لقپو لوگ تانگ مویت کو جو ان مومن علامات کو نشی جانا جیر سکھا تھیک چی خدا لدن تھی وقت کو بینو چاہے مستحق ان چاہے واجب ان تھیک چی دن تھی وقت کو بینو سجدہ شکر جائے کو دہنا سسے سپالبو سسے جس نمک نیز کا دو سجدگاہ کا تھلبی کا قلب یوت کو اپنی سسے تزلل کو خدای سحمد زادی حضوری نو پروردگارہ میں یہ زمین ہوں گا جی تھلبو نو چوک کوئی یہ چنگا چنگ سے میں کچھ بھی نہیں ہوں
جس زمین کو بھی شجانے یعنی خلق بسر میں دوبارہ اسی زمین میں جانا ہے اور نہ تھلبل چھت کی لہذا نہ وجود پوسین بچ عظیم ترین جگوس پلبو ان انسان چہرہ پلبل زیر بن اصلی جس پلبو کھرنس حلبی قلب یتبو دو بھی قلب جن مومن علامات نشان سجدہ شکر جو خدای رحمت الپروردگارہ یعنی سے یہ درگاہ سجدے نسنگل دن سے یو یہ درگاہ شکر بدن آخری شکر سجدہ نسبس شکر سجدہ دس آخر غیر سے کسل ہمیشہ چاہے بسم اللہ کو یعنی گے وقت کن چاہے نمازی نو واجب پھیق مستحب پھیق چی جہری پھیق چی اخفاتی پھیق گو ان بسم اللہ کو با آواز بلند ترویج بس بسم اللہ ترویج بس انشاءاللہ ان لے گی سنچے عمل چکیں گے دے چاہ سولہ من میں یکتی چاہ خرچہ کو آئیتی چاہ سمت چھوٹا سا ایک عمل ہے یو بیس علامت مؤمن کو دہنا خواہ خود بخود دہنا یعنی نینو خود بخود ایک چیزاتون ظاہر ہوئی یہ چیز جب کرتا ہے ہمیشہ انسان اسے بسم اللہ کو یہاں سے زبان کے جاری اخلص اسمہ بآواز بلند زان جس پہ وقت پنگ چھوب جس پہ وقت پنگ گار نانو نبیوں اننا نانو داخل ورنا مسجد شخص اننا مسجد نبیوں اننا گئے جگی کا دکان کارباریوں دکان عشاء کو دکان اس گوے پہ وقت پہ بسم اللہ اس گو چت پہ وقت پہ بسم اللہ دکان داخل ہوئے پہ وقت پہ بسم اللہ ہر وقت بسم اللہ اگر مستحب انزیر ویوت کو بسم اللہ کا دکان پھیل لو جس طرح خدا حفظ و امانی نو خرد بسم اللہ کا دکان بند کر لو جس طرح ہر بلا بنچر کو انشاءاللہ خدا سن سے اگر انشاءاللہ پروردگارہ نیا لگی سنچے اگرچہ لے گی سنچے ان عمل کو لیکن بیسٹ بھی تھا نا یہ عمل کو بھی سے چھو اثرات کنیانا نلمی چھو تاثیر کنیانی وجود میں تھا پروردگارہ نیا لگی سنچے عمل کن یہ مختصر عمل کن نیا لگی آئی بھی یہاں سے توفیق سے ذلسیار ہمارا پروردگارہ خدا یکیخا اشن کو بھی سے التماس دعا جیسے مشکلات یا پریشان یا مریض یا پروردگارہ درنگ زینبی آزادیوں نے دس نزگ اگر پروردگارہ دس سوچ کہ اگر ناحق لجیل کنی یا اللہ زنہ پروردگارہ یہاں سے آزاد بس یا اللہ ان پریشانیوں یہاں سے دور بس یا اللہ دیگر نم کنی نو ڈرم کنی نو علاقی نو یلن نو اگر گا کسی پریشانی میں پروردگارہ بحق پریشانی آل محمد کو پریشانیوں دور بس یا اللہ مشکلات یہ کھن مشکل کن آسان بس یا اللہ خصوصاً کی وقت کو بھی نو پورا گلگت بلتستان انتہائی مشکلات ہی نیت پروردگارہ کی سختی وقت میں کی پریشانی وقت میں کی مشکلات وقت ہوئی نا صبر و استقامت بھی آئی تھی محل توفیق شزد بسیار پروردگارہ دی آفت کو بھی نو دی مشکلات کو دی سیلاب کو نینو دی انہیں سام پلو نقصانات کو نسون سے پروردگارہ دی نقصانات کو نکھا دی سون بھی مالی نقصانات مختلف جگہوں کا جانی نقصان سے سون سے پروردگارہ دی نقصانات کو نکھا کھونا صبر و استقامت عنایت بس یا اللہ دیگر جوانان کو ندوں التماس دعا یا نوکری تلاشی یا مقروض یا پروردگارہ خدایا دے بے روزگار یا کھن کن لیاں روزگار عنایت بس یا اللہ مقروض یا کھن کن لیاں یہ غیب خزانی لیاں سے دولت عنایت بس یا اللہ تو قرض کن ادا دیا کی توفیق سے بس یا اللہ دیگر التماس دعا زر کھن کن بے اولاد کن لیاں سے اولاد عنایت بس یا اللہ بخشتنی مشکلات کنی یا کھن کنی پروردگارہ کھون دے بخشتن کنی مشکلات کنی آسان بس یا رحم الرحمن خدایا پروردگارہ ملک عزیز پاکستان یہ عظیم ملک کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ بنیاد کا وجودیوں پر دی ملک کو آج کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر روز بروز پابندیاں سختیاں بڑھتے جا رہا ہے پروردگارہ یہ حکمران کلّہ شمعوں سے ہوشوں سے نہ دی ملک کو بچائی دیا کہ یہاں سے توفیق سے بس یا اللہ اس ملک میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی
بول بالا کچھ یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ دی ملک عزیز پاکستان، پروردگار آزاد سوں سے آج 78واں شاید 79واں سالگرہ منائی بس پروردگارہ خدایا تا قیامت دی ملک کو یہ حفظ امانی نے یق یا اللہ پروردگارہ دی ملک کو کھن کھن کلا ملک حفاظت دے کھن کلا پروردگارہ کھوں توفیقات نے اضافہ دیس یا اللہ۔ اور جو اس ملک کو لوٹنے والے، ملک سے بظاہر ملک سے محبت اندر سے ملک کو لوٹنے والے یہ چور اور لٹیروں کو پروردگارہ پاکستان کی اس پاک سرزمین سے ان کو نابود فرمایا۔ پروردگارہ ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف سے حکومت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على خاتم النبیین رحمة للعالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب وعلى سيدتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى علي بن محمد النقي الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين صلواتك سمو اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ تمام التماس دعا زرکھن کن حاجت من کن جن گامی حاجت میں روا التماس دعا زرکھن کنی کن وہ حاجت میں روائی فری اور قبولیت دعائی فری بآواز بلند صلوات۔ اما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان۔ آیہ شریفہ اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک آدمی اس آیت کے ترجمے کو جانتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جو ہمارے بلتستان گلگت بلتستان اور خصوصاً بلتستان میں جو یہ آفت، مشکلات، سیلاب، ان کے وجہ سے جو کچھ ہمارے یہاں بہت سارے علاقوں میں جو آفتیں آئے ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کم سے کم پوری قوم کو تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اور جی بی حکومت، ان کی حالات آپ سب مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے، ان کی کیا اوقات ہے، ان کی کیا طاقت ہے۔ یہاں تک کہ 10-15 ہزار والے ایک ٹن بھی دینے کے ان کے اتنا توفیق نہیں ہے۔
اتنے ان کے پاس ہے بھی نہیں. اگر ہے تو پتہ نہیں یہ اگر کچھ ہے لوگوں کے پاس، کچھ اداروں کے پاس ہے، معلومات بھی رکھتا ہوں اس چیزات کا، لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ہے وہاں پر موجود کچھ افراد ان کو بیچنے کے پیسے کے مد میں دینے کے اس چکر میں ہے، جبکہ یہ اقوام متحدہ اور دیگر مختلف اداروں سے اس قسم کے فلٹ آنے پر یا بہت سارے ایسے قدرتی آفات آنے پر لوگوں کے لیے دینے کے لیے رکھے ہوئے یہ ٹن ہے، یہ جو شامیانے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شامیانے جو لوگوں کے لیے دینے کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں، یہ لوگوں تک یہ لوگ کبھی مکمل پہنچاتے نہیں ہیں. پتہ نہیں ان کے کیا کروں، ٹائم نہیں ہے. وَإِلَّا میں شاید ان کے پول کھول کے میں آپ لوگوں کو بتا دیتے. پھر بھی میں آپ لوگوں کے اس جمعے کی وساطت سے اداروں سے میرا اپیل ہے کہ جتنے آپ لوگوں کے پاس جو ٹن ہے، جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، یہ آپ لوگ وہاں گوداموں میں خراب ہونے کے اور چوہے کاٹ کے سوراخ کرنے کے لیے مت رکھیں. ان کو عوام جہاں پر ضرورت ہے وہاں لوگوں کے لیے دے دیں، وہاں ان تک پہنچائیں. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر بعد میں پتہ چلا، بعد میں ہمیں معلوم ہوا آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، لوگوں تک اگر نہیں پہنچائے ہیں، تو انشاءاللہ اس آدمی کا، اس فرد کا، اس آفیسر کا ہم نام لے کر ان کو ہم بتا دیں گے. پھر ایسی صورت میں اس سے پہلے آپ لوگ جو آفت زدہ علاقے ہیں، جو مشکلات میں ہے، جو سختیوں میں ہے، جن کے گھریں تباہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے آپ لوگ اپنے پاس موجود جو سروس ہے وہ آپ لوگ وہاں تک پہنچائیں. یہ کوشش کریں. ابھی موقع ملا، قندوز تک گیا تو وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے پتہ نہیں 2 ڈنگ کا کھانا دیا ہے. 2 ڈنگ کے کھانے سے کیا ہوتا ہے ان کے لیے، ان کے تمام، بلکہ وہاں پر جب جا کے دیکھا تو قندوز کی بالکل نقشے ہی تبدیل ہوا ہے. نقشے ہی تبدیل ہوا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جا کے قندوز کو دیکھا تھا، بہت خوبصورت میدانی علاقہ تھا. ابھی بالکل نقشے ہی تبدیل ہوا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سب کے سب تباہ ہوا، سب کے سب فصلیں، سب کے سب درختیں، سب کچھ تباہ ہوا ہے. اسی طرح ہلدی میں بھی نالا اپنے رخ تبدیل کر کے ان کے بھی بہت سارے فصلیں سب کے سب تباہ ہوا ہے. ابھی مختلف لوگ وہاں سے کوئی 1 دن کا کھانا دے رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امداد، تقریباً اتنی جو ضرورت کی امداد ہے کچھ بھی نہیں ہے. شاید وزیر اعظم نے جو میری معلومات کے مطابق 5-4 ارب روپیہ ان کے لیے، انہی سیلاب زدوں کے لیے انہوں نے دیا ہے، جو میں نے سنا ہے واقعی دیا ہے. یعنی وہ کدھر ہے؟ وہ ابھی تک ریلیز کیوں نہیں ہوا ہے؟ کب ریلیز ہونا ہے؟ جب یہ لوگ مر جائے اس وقت ریلیز کرنا ہے، جب یہ لوگ برباد ہو جائے اس وقت ریلیز کرنا ہے. کب دینا ہے؟ اس فنڈ کو جلدی ان کے اوپر ریلیز کر کے ان کے لیے تحفظات فراہم کریں. گورنمنٹ آف پاکستان، وزیر اعظم کو اتنا توفیق نہیں ہو، کم سے کم اپنی تقریب میں ان سیلاب زدوں کا کم سے کم نام تو لے لیتے ہیں. اتنا بھی توفیق نہیں ہوا. ہمیشہ عوام سے ہی مدد مانگ رہا ہے، ہر چیز کے لیے عوام سے مدد، ہر چیز کے لیے عوام کے اوپر پریشر. گورنمنٹ کے لیے ضرورت کے لیے ہر زمین کے اوپر، گورنمنٹ کے لیے ضرورت کے لیے معدنیات کے اوپر، گورنمنٹ کے لیے ضرورت کے لیے منرلز کے اوپر، یہ سارے عوام کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تمہارے طرف سے ہمیں کیا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کیا دے رہا ہے ہمیں؟ بتائیں. کون سا ہمارے پاس اعلیٰ سکول ہے؟ کون سا ہمارے پاس اعلیٰ یونیورسٹی ہے؟ کون سے ہمارے پاس بہترین ہمارے پاس صحت کا نظام ہے؟ ابھی ڈاکٹر کے پاس ٹیسٹ کے لیے ہر ٹیسٹ یہاں سے اسلام آباد بھیجا جا رہا ہے. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے. بہت سارے ٹیسٹ یہاں سے اسلام آباد، لیبارٹری نہیں ہے ہمارے یہاں پر. کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لہذا گورنمنٹ، لیکن اب ہم انجمن امامیہ، ہماری مرکز، ہم گورنمنٹ کے لیے بہترین سے بہترین تعاون کر رہا ہے. جو ہماری ضرورت کو دیکھ کر، ہمارے لیے کیا کیا ضرورت ہے، ہم اس کو دیکھ کر ہم بہترین تعاون
انجمن امامیہ کے ساتھ ہمارے تمام علاقے، ہر علاقے سے لوگ انجمن امامیہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی تعاون سے. کل یہاں دوسائی میں جتنے لوگ پھنسے تھے، گورنمنٹ کے پاس اتنا وسائل نہیں تھا، ہم نے وہاں سے 2 ایکسکویٹر ہم نے اپنے کام سے وہاں نیچے بھیج کر وہ لوگ وہاں سے روڈ کے صفائی میں مصروف ہے. ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے. گورنمنٹ کے لیے 2 کنال زمین کے لیے معاوضہ دینے کے ان کے پاس اتنا طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. ہاں، گورنمنٹ اپنے اخراجات کے لیے، اپنے وزیر وزراء کو پالنے کے لیے ان کے پاس اربوں کے روپیے ہیں. کوارڈینیٹر نکالنے کے لیے ان کے لیے بہت سارے ہیں. ہر کوارڈینیٹر کے لیے 2-3 سیکرٹری، ان کے لیے تنخواہ کے لیے پیسے ہیں، لیکن عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم چلو ہماری اپنی ضرورت ہے. یہاں دانش سکول جو یہاں سے گیا تو ہم نے کوشش کی، گورنر صاحب سے ہم نے اپیل کی، دانش سکول اگر یہاں سے چلے گئے اسکردو سے، اور بھی ہمارے لیے اور بھی یونیورسٹیاں ہوگی. گورنر صاحب نے کہا اگر مجھ سے کہا تم اگر ضمانت دے دو میں بحریہ یونیورسٹی کے لیے میں کوشش کروں گا. میں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، میرے پاس ایسے باشعور علاقے سے محبت رکھنے والے ایسے ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں، وہ ایسے شعور رکھتے ہیں، وہ اپنے سب کچھ کاٹ کے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ادھر بات کریں، میں یہاں پر بات کروں گا. ہم نے یہاں پر بات کی بحریہ یونیورسٹی کے لیے. ہم نے یہاں الحمدللہ ہمارے شیگر کے مرپی یونین سے انہوں نے 200 کنال زمین انہوں نے بحریہ یونیورسٹی کے لیے دیا. یہ انجمن امامیہ کے کام ہے. الحمدللہ بحریہ یونیورسٹی سے ان کے اعلیٰ عہدیدار یہاں آ کر باقاعدہ زمین کو انہوں نے پسند بھی کیا، زمین دیکھ کر پسند کر کے انشاءاللہ بہت جلد بحریہ یونیورسٹی انشاءاللہ یہاں پر تعمیر ہوں گے. یہ ہم نے انجمن امامیہ کا کام ہے جو ہماری قیادت، ہماری سربراہ کے ان کے مشورے سے، ان کے سرپرستی سے ہم قوم کے لیے ایک ایسا کام کیا. ہمیں بحریہ یونیورسٹی کے لیے ہم نے کام کیا. یہ ابھی الحمدللہ یہ تقریباً 95 سے 98% یہ کام ہو چکے ہیں. ابھی دانش سکول یہاں سے چلے گیا تو ہم نے گورنر سے کہا آپ کوشش کریں اور ایک دانش سکول کے لیے آپ کوشش کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے زمین کی فراہمی کے لیے. الحمدللہ یہ دانش سکول گورنر نے کوشش کی، دانش سکول وزیر اعظم کو کہہ کر دانش سکول کی منظوری دی. الحمدللہ ہماری کوشش انجمن امامیہ سے مربوط لوگوں کی کوشش سے، ہمارے نائب صدور، ہمارے سیکریٹریز، ان سب کے کوشش سے الحمدللہ ہم نے اس کے لیے بھی دانش سکول کے لیے بھی 200 کنال ہم نے زمین تعین کر چکی ہے. اس کے لیے بھی انشاءاللہ امید ہے، میری یہ بھی کوشش ہوگی، یہ بھی امید ہے ہم انشاءاللہ یہاں پر بلوچستان میں زرعی ترقیاتی کے لیے بہترین، سب سے بہترین ایک لیبارٹریز یونیورسٹی کے لیے ہم یہ اس کوشش میں بھی ہیں. تو یہ انجمن امامیہ کی طرف سے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری عوام گورنمنٹ کے ساتھ یہ سارے تعاون کرا. 1 روپیہ بغیر معاوضہ کے ہم نے یہ سارے زمین ہمارے لوگوں نے دیا، دینے کے لیے تیار ہے. لیکن گورنمنٹ ہمیں کیا دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اسی فلڈ زدہ علاقوں کے لیے، جو سیلاب زدہ علاقوں کے لیے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے. ایک ڈنگ کا کھانا تک بھی دینے کے لیے ان کے لیے یہ بھی توفیق نہیں ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کے پاس نہ مشین گری. لیکن کم سے کم عوام کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے ان گورنمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ سے کہتے ہیں مشین گری لاؤ. کدھر ہے ان کے پاس مشین گری؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تمام مشین گیری سب کے سب وہ کیا ہے جی ورکشاپ میں اسی طرح کھڑا ہے، سڑ چکے ہیں. ان کے لیے وہ انہی کو بنانے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے، پیسہ اس کے اوپر خرچ نہیں کر، وہ لوگ اپنے درمیان میں تقسیم کر کے کھا رہا ہے وہ سارے پیسے. ایک ایسکویٹر کے نیٹ کے لیے 4 لاکھ کا بل بنا کے بیچتا ہے، جبکہ وہ 200 روپے میں آنے والی ایک چیز ہے. یہ ہماری جو انتظامی امور میں موجود ہمارے لوگوں کی حالت ہے. یا کیا یہ لوگ مومن ہیں؟ یہ ان سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پر، آج وقت نہیں ہے.
ख्यालों वाटर डाइवर्जन पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी के साथ, अगरचे हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात है, और रोजाना की बुनियाद पर वहां पर बारिश, इतनी सख्त बारिश वहां पर, फिर भी वहां पर अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद वहां पर काम कर रहा है। इंजीनियर्स के अलावा मजदूर वहां पर 100 से ज्यादा अफराद वहां पर काम कर, बड़े तेजी के साथ काम हो रहा है। इस ख्यालों के ऊपर हमने गवर्नमेंट और पाक फौज से हमने मदद तलब की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एक्स-सीनियर जनरल ने हमसे वादा किया, उन्होंने कुछ वादे के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने हमारे साथ बेहतरीन ताउन की, जिसका मैं पाक फौज का तहे दिल यहाँ हमारे 62 ब्रिगेड कमांडर साहब का हम उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने यकीन दहानी करा है मजीद ताउन भी हमने आगे लिख के भेजा हुआ, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द अमल होंगे। ये हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए 3 चीज़ात थे, दानिश स्कूल बहरिया, ये बहरिया भी हमारे बहरिया नेवी के तरफ से हैं, और दानिश स्कूल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इंशाल्लाह अगर दानिश स्कूल के लिए जब जो ही ज़मीन मुअय्यन होंगे, अगर 2-3 ज़मीन मुअय्यन है जिसको इंतखाब करते ही इंशाल्लाह वज़ीर आज़म को इंशाल्लाह दौरा भी यहाँ मुमकिन है। अगर दौरा हुआ तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात का मौका मिला तो इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रोग्राम, ऐसे हमारी मुतालिबात हम वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। सुस बॉर्डर पर जो तकरीबन 1 महीने से, जबकि सुस बॉर्डर बंद है 1 साल से ज्यादा का अरसा हुआ है, हमारे ताजिर बरादरी के लिए अरबों के नुकसान हुआ है। हमने अगरचे यह आवाज पहले भी हमने बुलंद की है, पहले भी हमने आला इदारों तक हमने पहुंचाई है, अब लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। हमारे ताजिरों के सामान सब के सब सड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इदारे को वहां से सामान यहां से बगैर किसी टैक्स के वो लोग सामान यहां से निकाल के आगे लेके जा रहा है। ये 2 सुतेली माँ वाली ये रवैया हमारे अवाम के साथ कर रहा है, ये हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। अगर हम अब तक सब्र कर रहा है, सब्र के दामन अगर हमारे हाथ से छूटे तो हम किसी को नहीं देंगे। फिर अगर जिस हमारे सामान सड़े हैं, तुम्हारे भी सबको हम सड़ा के छोड़ देंगे, फिर हम किसी को नहीं बख्शेंगे। इनके मुतालिबात को फौरी मंजूर करके जितने सामान वहां पर मौजूद है, टैक्स फ्री जोन है हमारा इलाका, अपने चीफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा फैसला है, फैसला होने के बावजूद भी टेस्ट के नाम पर उन सारे सामान को वहां पे रोक के रखा हुआ। वकला का जो धरना अभी जारी है, वकला अभी 1 साल से वो लोग एहतिजाज में सारे केसेस इसी तरह पड़े हुए हैं, वकला का कोई सुनवाई नहीं है। जजेस की तायीनात या अभी तक कोई सुनवाई नहीं, जबकि जज तायीन करने के लिए ऑर्डर भी होने के बावजूद भी कई महीने से ये भी तात्तुर के शिकार है। क्यों है ये सब कुछ, क्यों हमारे साथ ये कर रहा है? ये इसलिए है कि कुछ जज इलाके बल्तिस्तान से खास मुख्तस है, कुछ जज हम शिया मकतब से मुख्तस है, इसलिए वो लोग ये कर रहा है। अगर वकला की आवाज पर बहुत जज जवाब नहीं दिया तो इंशाअल्लाह मरकज़ अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान वकला के साथ इंशाअल्लाह ऐसा धरना देंगे कि शायद कोई भी इदारा यहां पर काम न कर सके। ये भी हो सकता है, ये हमारी मुतालिबात है। इसी तरह आज आशूर के दिन हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, लेकिन कोई हमारे लिए सिक्योरिटी नहीं है। ये अवाम खुद अपनी सिक्योरिटी कर रहा है। तमाम पुलिस वाले वो सब के सब डरने में वो लोग वहां पर एहतिजाज में हैं, सारे पुलिस वाले वहां पर एहतिजाज में हैं उनके हुकूक के ऊपर, क्योंकि 16 से 14 से ऊपर वालों के ठीक ठाक तनख्वाह है, जो ड्यूटी देने वाले उन सबको अलाउंस क्या है जी, मंथली 500 रुपया। ये कोई सदका देना है तुमने? 500 रुपया, 500 रुपये में इस वक्त एक चाय भी नहीं आता है। तुम मंथली अलाउंस, उनके मुतालिबात मंजूर होने चाहिए। और जब इन्होंने एहतिजाज किए तो फिर हमारे बड़े बड़े ऑफिसर बने जिन्होंने एहतिजाज की, जिन्होंने आवाज बुलंद किया तो उनको सस्पेंड कर दिया। तुझे ही सस्पेंड करवा दूंगा, फिर इंशाअल्लाह तुम्हें ही सस्पेंड कर देंगे। तुझे इतना जलील करूंगा कि कहीं पर तुम सर उठा के फिरने के काबिल नहीं रहेंगे। ये तुम्हारा काम है,
अपने जवानों के साथ जो तुम बाप बन के बैठे हुए, अपने बेटों के साथ, अपने औलाद के साथ, अपने हमकार के साथ जो तुम्हारे लिए पहरा दे रहा है, तुम्हारे लिए काम कर रहा है, उनके साथ ऐसे काम करते हो, उनको नौकरी से सस्पेंड करें, फिर इनके जो कुछ नुकसानात हो उनका तुमसे कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है फिर? लिहाजा इनके मुतालबात में मंजूर होनी चाहिए। जितना तुम ज्यादा तनख्वाह लेता है इनका लिए भी मिलना चाहिए, उनके भी अलाउंस मिलना चाहिए। और हालिया जो इन मुतासिरीन के लिए मैं आप अवाम से, बल्तिस्तान के अवाम से मेरी अपील है, अगर आज हुसैन की खातिर इतने सारे लोग तबर्रुकात देते हैं, लाखों रुपए के आप लोग खर्च करते हैं, बल्कि मेरे मालूमात के मुताबिक सिर्फ 40 के दिन तकरीबन 4 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, सिर्फ बल्तिस्तान स्कर्दू में 4 करोड़ रुपया खर्च करता है, सारे तबर्रुकात सबीलों में खर्च करते हैं। अगर आज हमारी ये कौम, मैं आप लोगों से अपील करता हूं, अगर बस बल्तिस्तान वाले फी नफर 50-50 रुपया अगर जमा करें तो हमें गवर्नमेंट की कोई मदद की जरूरत नहीं रहेगी। जितने भी घर तबाह हो चुके हैं ये सारे घर हम बना भी सकते हैं, और जितने जो लोग जिनके माली नुकसानात हुए उनके लिए भी हम मदद दे सकते हैं। अगर हुसैनी है, अगर दर्द रखता है तो फिर मैं हर गांव के, हर मोहल्ला जात के, मैं तमाम सरकर्दगान से मेरी अपील है, हर फर्द चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, हर एक आदमी अपने नाम पर घर में जितने भी अफराद है 50 रुपए जमा करो। पूरी बल्तिस्तान में कोई इतना संगीन भी नहीं है, 50 रुपए जमा करो, शायद हमारे लिए कई करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। इनसे हम इन तमाम के लिए, इनके लिए दर्द के लिए थोड़ा कुछ मरहम हम कर सकते हैं। ये आप लोग आज हुसैन से आहत करो, आज हुसैनी है, हुसैन से आहत करो। और ये एक है, ये आजकल ये यूट्यूब पर जो खुसूसन उर्दू नोहे तो आप लोग पहले से ही चला रहे हैं, लेकिन आजकल जो बढ़ती नोहे भी जो यूट्यूब पर जो आ रहे हैं, ये बढ़ती नोहों के लिए जो शायरों ने जो वजन, उनके लिए अपना वजन मुअय्यन है पहले से ही, वजन उनकी मुअय्यन है, इजाजत नहीं है हमारी वजनों में मामूली से फर्क करेंगे तो वो नोहा पढ़ना जायज नहीं है, हराम है। आजकल हर कोई, हर लल्लू पंजू वो सब के सब नोहागन बने हुए हैं, वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर जो बढ़ती नोहों के तर्ज का बेड़ा गर्क करके वो लोग यूट्यूब पर चला रहा है। ये हराम है, हराम है, ये जायज नहीं है। ये आप हमारी बढ़ती नोहों की जो तर्ज है, जो बढ़ती नोहों की जो एक हुर्मत है, वो हर दिन के लिए, हर शहीद के लिए मुख्तस है, उन्हीं के लिए मुख्तस वहां पर नोहे पड़े जाते हैं। वो आप यूट्यूब पर लगाकर हर गली कोचे, हर मोटरसाइकिल, हर साइकिल, हर वो टैक्सी जिनके ऊपर कभी गाने चलते हैं, जो उसको वहां पर नोहे चला रहे हैं। जायज नहीं, मत करो ये काम, जायज नहीं है। उसको अपनी तर्ज पर रखो, जो नोहा खान है उन्हीं के ऊपर छोड़ के रखो। ये जो हर फिर ऐसे अल्फाज मुंह से निकलेंगे जो गुस्से में, मत करो आप लोग, ये जायज नहीं है, हराम है। इन नोहों का तब्दील मत करो, वो शायर राजी नहीं है अपने वजनों को तब्दील करने का। इसी तरह हमारे कासिदे हैं, हर शायर ने उस कासिदे के लिए वजन दिया हो, तब्दील मत करो, जायज नहीं है। लोकल छुट्टी का मसला है, ये गवर्नमेंट ने एजुकेशन और ये हॉस्पिटल को, हेल्थ को लोकल छुट्टी से उन्होंने इस्तिस्ना करा दिया है। तो फिर आज देखो लोकल छुट्टी पे आज कौन सा स्कूल खुला हुआ है? आपने छुट्टी नहीं किया, कौन सा स्कूल में किया है हमारे बच्चे? कौन सा गवर्नमेंट स्कूल खुला हुआ है? हमने पहले भी कह दिया था लोकल छुट्टियों से मत खेलो, अगर खेलेंगे हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। फिर उस ये साल में रोजाना की कोई छुट्टी नहीं है, साल में एक छुट्टी होता है खास अय्याम में। हमने हर छुट्टी नहीं मांगा, हर अय्याम के लिए नहीं मांगा, एक छुट्टी होता है, एक दो छुट्टियां।
اس میں لوگ اپنے اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ آج یوم الاربعین لوگ مجلس نہ کریں، آپ کے وہاں پر سکول میں آئیں گے، ڈاکٹر وہاں پر آئیں گے، بلکہ مریض سب وہاں سے نکل کر عاشورہ کے اس جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ کوئی بھی مریض وہاں پر نہیں رہتا، جو چل نہیں سکتا ہے وہ مجبور ہے، وہ اللہ سارے مریضیں بھی یہاں آ جا کے مجلس میں آ کر وہ لوگ اپنے لیے شفا مانگتا ہے یہاں سے۔ اور میں آخر میں اس مشی میں شرکت کرنے والے تمام جوان بزرگ علماء سادات جو زائرین ہیں سب کے سب زوار ہے، آپ سب کا تہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا اجر زہرا خود دیں گے، مولا ابا عبداللہ خود دیں گے آپ کے لیے اس چیز کا اجر انشاءاللہ۔ آج آپ نے یہ قدم اٹھایا، آج آپ نے بارشوں میں تیز دھوپ میں آپ نے یہ قدم اٹھایا، انشاءاللہ روز قیامت زہرا اور زینب اپنی چادر میں آپ لوگوں کے لیے وہاں پر جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ حسین آ کے آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو صراط سے آسانی سے گزار دیں گے انشاءاللہ۔ مولا ابا عبداللہ الحسین آپ کی فریاد رسوں گے انشاءاللہ، لیکن حسینی بننے کی کوشش کریں۔ امید رکھتا ہوں کہ جو عرض کیا اس کو برا نہ مانے۔ میری یہ جو گزارش جو ہے خصوصاً یہ سیلاب زدہ کے لیے آپ لوگ ہر گاؤں کے ہر محلے کے بزرگان آپ لوگ فیصلہ کریں انشاءاللہ۔ ہم کسی گورنمنٹ کے کوئی تعاون کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم خود انشاءاللہ ہمارے جو نقصانات لوگوں کے لیے ہوئے ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں گے انشاءاللہ۔ واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔